بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخیر او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر اور اتنا بڑا اس کا درجہ اور مقام ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری بھلائی سے، اچھائی سے محروم رہ گیا اور خالی ہاتھ رہ گیا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اکثر اچھائیوں کی، اکثر خیروں کی، بھلائیوں کی جڑ اور بنیاد اور اس کا سر چشمہ نرم مزاجی ہے، نرم گوئی ہے۔ لہذا جو شخص اس سے محروم رہ گیا تو گویا کہ وہ بنیاد اور جڑ سے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے ہی محروم رہ گیا۔ تو اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا چاہیے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق جو بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، میرا کردار اچھے سے اچھا ہو جائے، تو اس کے لیے ایک صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ نرم مزاجی ہے، سختی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر مہربانی تھی، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور بھی دیتے تھے اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ بہت زیادہ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی بھی مجھے کسی کام کے اوپر، کسی بات کے اوپر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ جاؤ یہ انگور کا گچھا لے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کرو، ہدیہ دو، تحفہ دو۔ تو کہتے میں بچہ تھا تو میں نے راستے میں آتے ہوئے ایک انگور توڑا، مجھے اچھا لگا، میں نے وہ کھا لیا۔ آگے میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو میں وہاں ان کو کھیلنے میں دیکھنے لگ گیا اور ساتھ ساتھ انگور کھاتا رہا، تو سارے انگور ختم ہو گئے۔ اب مجھے بعد میں خیال آیا کہ انگور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کے جانے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی بھی ہوئی، لیکن میں کوئی اتنی زیادہ عمر کا نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو بات ختم ہو گئی۔ تو بعد میں میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انگوروں کا گچھا آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا تو وہ آپ تک پہنچ گیا، کیسے لگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا انگور کا گچھا اور کون سے انگور؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بلایا ان صحابی کو اور فرمایا کہ آپ میرے انگوروں کا گچھا کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو میں نے راستے میں کھا لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی ان کو دیکھتے تو مذاق کے طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ لاؤ میرا انگوروں کا گچھا کہاں ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، بڑی نرمی کے ساتھ، ڈانٹتے نہیں تھے کسی کو۔ گالی اللہ نے ہماری زبان پہ جیسے جھڑکی آ جاتی ہے، بد دعائیں آ جاتی ہیں اولاد کے بارے میں، ہم بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ منہ سے بد دعا نکالتا ہے اپنے جانور کے لیے، اپنی اولاد کے لیے،
تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اس بد دعا کو جو کہی ہوتی ہے کسی وقت میں وہ قبول کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں لوگ پچھتاتے بھی ہیں کہ اولاد کے بارے میں ہماری یہ مسئلہ بن گیا، نافرمان ہو گئی، جانور ہمارا مر گیا، ہمارا مال کا نقصان ہو گیا۔ تو بعض دفعہ انسان کیا خود اس میں عمل دخل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس نے ایسی بد دعا کر دی ہوتی ہے جس کا نقصان وبال بعض دفعہ آ پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے مزاج کے اندر نرمی لائیں۔ نرم، وہ کہتے ہیں نا بزرگ کہ نرم شاخ جو ہوتی ہے اس کو جس طرف چاہو موڑا جا سکتا ہے، تو جو سخت ہوتی ہے وہ پھر موڑنا چاہو اس کو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، مڑتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بندے کا مزاج اگر نرم ہے تو وہ دوسروں کو جس طبیعت کی طرف ڈھالنا چاہے، لگانا چاہے، وہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خود مہربان ہے بہت زیادہ بندوں کے اوپر۔ تو ہم بھی سوچا کریں، اگر ہمارے دل میں خیال آئے کہ یہ میرا ماتحت ہو کے، میری بیوی ہو کے، اولاد ہو کے، میرا نوکر خادم ہو کے میری بات نہیں مان رہا، میری نافرمانی کر رہا ہے، یہ بعض دفعہ بندے کے مزاج میں آ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچ لیا کریں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ کی ہر طرح کی ہمارے اوپر مہربانی ہے، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ ہم سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی بعض دفعہ ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہوا، میرا اگر یہ نوکر ہے، ماتحت ہے، میں تو اس کو مہینے کی تنخواہ دے رہا ہوں یا روزانہ کی دے رہا ہوں، میرے تو اس کے اوپر اتنی عنایتیں ہی نہیں ہیں جتنی اللہ کی انسانوں کے اوپر مہربانی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اس نے میری غلطی کر لی تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو اللہ کی بعض دفعہ غلطی کر لیتا ہوں، نافرمانی کر لیتا ہوں۔ جب یہ ہم سوچیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ والا نرم گوشہ رکھنا دوسروں کے بارے میں، نرم مزاجی اپنے اندر پیدا کرنا مزاج میں، یہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندے کیا ہوں، نرم مزاج ہوں۔ نرمی اللہ کو پسند ہے، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی کا حصہ دے دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی خیروں میں سے حصہ دے دیا گیا، اور جو نرمی سے محفوظ رکھ لیا گیا، نرمی اس کو نہیں ملی تو اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے، چیزوں سے اس کو محروم کر دیا گیا۔ تو اس لیے نرمی بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت نرم مزاج تھے، ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے تھے اور ان کو ہمیشہ راضی رکھتے تھے، خوش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ مطالبہ ہوتا کسی چیز کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کو بلا لیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کھیلو، ان کا دل لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں، گھر والوں کے ساتھ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ تو ہم بھی دیکھا کریں، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہم نرم مزاجی اختیار کریں، نرم رویہ رکھیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان میں سے حصہ ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نرم دل عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سخت روح اور سخت گیر آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر ایسے چڑیوں کے جیسے دل نرم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ایسے نرم مزاج والے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نرم مزاجی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو اعلیٰ اخلاق ہیں، ان سے بڑھ کے دنیا میں کسی کی کوئی عادات چیزیں نہیں ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو وہ اختیار کرنے کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے یا اللہ دلوں کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، سچا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی کامل پیروی اور تابع داری کرنے کی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے شر سے
پوری مخلوق کی حفاظت فرما، پورے مخلوق کی شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو یا اللہ خیر کا یا اللہ خیر کی چابی بنا، یا اللہ شر کا تالا بنا، یا اللہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچے، ہمیں ایسا اچھا انسان بن کے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، یا اللہ ویسا ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور خیر نصیب فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے یا اللہ کفر کے مقابلے میں، یہود و ہنود کے مقابلے میں مسلمانوں کو یا اللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہمت اور جرت نصیب فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے فضل سے یا اللہ جتنے بھی بڑے ہیں ہمارے حکمران ہیں یا اللہ ان کو وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں یا اللہ خیر کو، اچھائی کو، وقت کے مطابق مناسب فیصلے کرنے کو یا اللہ اپنی طرف سے القاء فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کاروبار ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ انہیں چن چن کے یا اللہ دفع دور فرما، یا اللہ جیسے آپ نے غزوہ بدر کے موقع پہ نہتے مسلمانوں کو یا اللہ اپنی فضل و کرم سے یا اللہ اس وقت کے کفر کے اوپر غالب فرمایا، اور جیسے آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرمائی، یا اللہ فتح خیبر کے موقع پہ جیسے آپ نے یا اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی، یا اللہ ایسے اب بھی مسلمانوں کو یا اللہ کافروں کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں یا اللہ فتح سے ہمکنار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔